بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر حاضر ایک نئی ویڈیو میں ایک نیو ریمیڈی کے ساتھ کی ریمیڈی شیئر کرنے سے قبل میں آپ کے سامنے آگ کے پودے کا مختصراً زیادہ پیش کروں کیونکہ اس کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ آگ ایک مشہور و معروف خودرو پودا ہے جو کہ پاکستان اور ہندوستان میں باقی ملتا ہے۔ اس کا پودا 1.5 گز سے 3 گز تک بلند ہوتا ہے۔ یہ پودا دوسرے درختوں کی طرح شاخ در شاخ ہو کر کم پھیلتا ہے بلکہ اکثر جڑ سے شاخیں نکل کر جھاڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی شاخ، پھول، پتے وغیرہ سب میں دودھ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آگ کے پتے برگد کے پتوں سے کچھ ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ رنگت سبزی سفید مائل شاخوں اور پتوں پر روئیں سے جمے ہوئے ہوتے ہیں، گویا کہ ان پر گرد جمی ہوئی ہے۔ بارش ہو جانے کے بعد پتے نہایت ہی خوبصورت ہرے ہرے نکل آتے ہیں۔ کچھ پھول گچھے دار لگتے ہیں جن کی رنگت باہر کی جانب سے سفید، اندر کی جانب سے بنفشی سرخ مائل ہوتی ہے۔ پھول کے درمیان میں لونگ کی مانند ٹوپی ہوتی ہے جس کو آگ کا لونگ بھی کہتے ہیں۔ یہ بڑے کام کی چیز ہے جس میں آگ کے سب اجزاء سے کم مقدار میں زہر ہوتا ہے۔ پھول کے گر جانے پر آگ کا پھل نمودار ہوتا ہے جو شکل و شباہت میں آم کے پھل سے مناسبت رکھتا ہے۔ وزن میں بالکل ہلکا معلوم ہوتا ہے، ذرا سا دباؤ پڑنے سے پھٹ جاتا ہے۔ چنانچہ بچے آگ کے پھلوں کو زمین پر رکھ کر اوپر پاؤں مارتے ہیں تو اس میں سے پٹاخے کی طرح آواز نکلتی ہے اور وہ پھٹ جاتا ہے۔ اس آواز کو سن کر بچے خوش ہوتے ہیں۔ پھل کے اندر سنبل کی روئی کی طرح نہایت ہی نرم اور چمکیلی روئی پیدا ہوتی ہے جو کہ ریشم سے بدجہاں بہتر ہے۔ پھلوں کے خشک ہو جانے پر یہ روئی نکل کر ہوا میں اڑتی ہے۔ اس کے بیج چپٹے اور سیاہی مائل ہوتے ہیں جو کہ روئی کے اوپر تہ بتہ جمے ہوتے ہیں۔ اس کی جڑ موٹی، مسلدہ اور تنہ دار بھی ہوتی ہے۔ جڑ کا چھلکا دان مستعمل ہے۔ آگ کے تمام اجزاء کو کسی خوبصورت طبع شخص نے زہر کی پیلی میں جمع کیا جس سے آگ کے تمام اجزاء مراد ہے۔ بازار جاؤ، ٹکا لے جاؤ، ٹکے کے پھول، ٹکے کی لکڑی، ٹکے کی ککڑی، ٹکے کا پان ٹکا کرو دان۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ایک پودے کے اندر حکمہ نے کتنے ہی ان گنت افراد کو پایا۔ ملخ بدار ایک نہایت ہی خوبصورت جانور ہے جو کہ ہمیشہ آگ کے پتوں پر ہی رہتا ہے۔ اس کو آگ کا ٹڈا بھی کہتے ہیں۔ یہ جانور بھی دان مستعمل ہے۔ آگ کے کئی اقسام ہیں۔ بیلدہ جس کو پہاڑی آگ کے نام سے پکارتے ہیں بالکل سفید پھول کا ہوتا ہے جو کہ بہت ہی کامیاب ہے۔ یہ صوبہ سرحد میں پایا جاتا ہے اور ایک خاص قسم کا اکثری آگ جس کا ایک ہی شاخ ہوتی ہے۔ اس کے سرے پر 4 پتے برابر برابر اگتے ہیں۔ جوتوشی لوگ ہمیشہ اس کی تلاش میں رہتے ہیں اور اس کو حقی کہتے ہیں، مگر چونکہ اس کی قسمیں بہت ہی کامیاب ہے لہذا ہم نے ان سب کو نظر انداز کر کے عام اور ہر جگہ ملنے والے آگ کو ہی لے لیا۔ اس عام آگ میں سے بعض آگ سخت زہریلے ہوتے ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پہچان یہ ہے کہ اس کا دودھ بہت پتلا ہوتا ہے اور دیر تک رکھنے سے بھی نہیں جمتا ہے۔ آگ کا پودا زمانہ قدیم سے پاکستان اور ہندوستان میں پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہندوستان کے بہت پرانے ویدک گرنتھ شستر سنگتا میں اس آگ کے نسخہ جات ملتے ہیں۔ توہمات کے زمانے میں آگ کے متعلق لوگوں کے خیال عجیب عجیب اعتقادات تھے۔ لوگ اس خیال سے آگ کے پودے کے نزدیک نہ جاتے تھے کہ اس کے پاس جانے سے انسان نعمت نظر سے محروم ہو جاتا ہے۔ مگر بھی ہند کے لوگ آگ کے پتوں کو درد زہر سے نجات دلانے کے لیے مریضہ کے سر پر رکھنا بے حد مفید خیال کرتے تھے، مگر پتوں کو اثر کرنے کے بعد نہایت ہی حزم و احتیاط سے کام لیتے تھے۔ بعض اشیاء کی دھنی اور جنتر منتر پڑھ کر توڑا کرتے تھے۔ جس شخص کی 3 بیویاں یک کے بعد دیگرے فوت ہو گئی ہوں تو وہ چوتھی مرتبہ آگ کے پودے سے شادی کرنے کے بعد کسی عورت سے عقد باندھا کرتا تھا تاکہ 900 آگ کے پودے پر برس پڑے اور بیوی مامون و محفوظ رہے۔ دودھ چوتھے درجہ میں گرم خشک ہے اور پتے، جڑ اور پھول تیسرے درجے میں۔ جہاں بے شمار فائدے کے حامل بوٹی ہے وہاں مقدار معین سے زیادہ استعمال کرنے پر ایک شدید ترین زہر بھی ہے جس سے علامات زہر پیدا ہو کر نوبت ہلاکت تک پہنچتی ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ سامعین کرام ہر ایک دوا کو اس کی مقررہ مقدار سے ہرگز زیادہ دینے کی جرات نہ کریں ورنہ بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا۔ تاہم اگر کبھی نزاکت طبع یا کسی غلطی کی وجہ سے کسی مریض سے زہریلی علامات ظاہر ہونے لگیں تو پھر مندرجہ ذیل تریاقات سے فائدہ اٹھائیں گے، انشاءاللہ ضرور شفا ہوگی۔ تازہ دودھ کی خوراک جوان آدمی کے لیے 1 رتی سے 2 رتی تک اور کیل آنے کے لیے 1 ماشہ سے 2 ماشہ تک۔ خشک شدہ دودھ کی مقدار خوراک نصف رتی سے 1 رتی تک۔ پتے تر و تازہ ہونے کی صورت میں جوشاندے کے طور پر یا کسی دوسرے طریقے سے 6 ماشہ سے 1 تولہ اور خشک پتوں کی صحیح مقدار خوراک 2 ماشہ سے 5 ماشہ تک۔ پھول 2 ماشہ سے 4 ماشہ، خشک پھول 1 ماشہ سے 1.5 ماشہ تک۔ تازہ بیخ یعنی جڑ کی چھال 3 ماشہ سے 6 ماشہ، خشک 1.5 ماشہ سے 3 ماشہ تک۔ یہ تمام مقدار خوراک ایک پورے جوان آدمی کے لیے بچوں کے لیے اول تو حتی المقدور استعمال ہی نہ کرایا جائے ورنہ خوراک بہت کم دینا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ اجزائے آگ کے خوراک زیادہ دی جائے تو مندرجہ ذیل علامات پیدا ہوتی ہیں۔ معدے میں جلن پیدا ہوتی ہے ہو کر قے اور دست آنے لگتے ہیں۔ بے چینی اور گھبراہٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات قے اور دستوں میں خون بھی آنے لگتا ہے۔ ایسی صورت میں مریض کا زندہ رہنا محال خیال کیا جاتا ہے، مگر تاہم توکل بخدا علاج سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ آگ کے زہر کو دور کرنے کے لیے چند اعلیٰ تریاق ذیل میں درج کی جاتی ہے۔ اگر اجزاء آگ کو اندازہ سے زیادہ استعمال کر لیا جائے تو اس سے بدن کے اندر سمی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے نوبت ہلاکت تک پہنچ جاتی ہے۔ لہذا ذیل میں چند تریاقات لکھے جاتے ہیں۔ تجربہ میں سب سے بہتر تریاق دودھ اور گھی کا ملا کر پلانا ہے۔ اس سے فوراً کیا ہو کر معدہ زہر سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب تک معدہ زہر سے پاک نہ ہو برابر دودھ اور گھی کا استعمال جاری رکھیں۔ تجربہ ہے کہ اس سے بالضرور اس کا زہر دور ہو جاتا ہے۔ گوکھرو جس کا دوسرا نام خار خشک اور بکڑا بھی ہے،
आग के जहर का नहायत ही आला त्रियाक है। चाहिए कि गोखरू बकदर 2 तोला पानी आज सिर के अंदर घोट कर छान कर पानी को कंद से यानी गुड़ से मीठा करके पिला दें। चंद बार के पिलाने से जहर दूर हो जाता है। तीसरे नंबर पर हलीला जर्द सालम मरीज के मुंह के अंदर रखें ताकि वो इसे मुंह के अंदर ही रखे। थोड़ी देर के बाद देखें वो सफ़ेद हो चुकी होगी। इस वक्त इसको निकाल कर फेंक दें और ताज़ा दे दें यहाँ तक कि तमाम जहर का असर बदन से खारिज हो जाए, जिसकी अलामत यह है कि फिर हलीला पर सफ़ेदी ना आएगी। वीवर्स, वैसे तो आग के पौधे के बेतहाशा अनगिनत फ़वाइद हैं जिनको बयान करने के लिए कई किताबें लिखी जा सकती हैं, जिस पर मैं आपके लिए वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इसकी एक मामूली सी जादूगरी शेयर करूंगा। जंगली उपला की राख हस्बे ज़रूरत लेकर शीर मदार यानी आग के दूध में तर करें और खुश्क होने पर डिबिया या शीशी में संभाल रखें और बवक्त ज़रूरत नस्वार के तौर पर सूंघाएं। इससे बहुत छींकें आएंगी मगर ज़रा वक्फा के साथ। नज़ला व ज़ुकाम, दाढ़ दर्द, सर दर्द को मुफीद है मगर नाजुक मिजाज शख्स को न दें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।